مجھے منبر کی قسم کسی نے مشق کا نشانہ بنایا، عباس نے سوچا مشق کو تیر نہ لگے۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ بڑی تیز بارش، بہت تیز طوفان بارش، محرم ہے بھائی، محرم کا احترام۔ یہ دیکھیں طوفان کتنا تیز آیا ہے۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی برانڈ نیو بلاگ۔ تو آپ نے دیکھا ہے باہر کتنا طوفان آیا ہوا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ محرم ہے، اور محرم کے احترام میں ہی ایسے میں سمپل سا بلاگ سٹارٹ شروع کرتا ہوں، اور احترام بھی کرنا چاہیے محرموں کا۔ تو جناب امید کرتا ہوں مولا پاک نے دعا کر کے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جس نے میرا چینل نجیب سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سبسکرائب کر لے۔ مہمان آ گئی ہے میری پیاری بیٹی سو کے۔ آپ نے دیکھا باہر کتنا طوفان آیا، میں آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلیں نہیں میں زینب کو نا دکھاتا ہوں باہر کتنا موسم ہوا ہوا ہے۔ ہاں جی دیکھیں آپ نے، وہ دیکھو ادھر تک آ رہی، یہ دیکھو ادھر تک آ رہی، چلو اوے یہاں تک آ رہی، گیلے ہو جاؤ گے، گیلے ہو جاؤ گے، ابھی اٹھے ہو، پھر ابھی وہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جاتے ہیں۔ Few moments later. اب یہ دیکھیں سوئمنگ پول، واہ 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 سوئمنگ پول یار، یہاں پہ تو اتنی بارش بہت تیز ہوئی ہے۔ یہ ہے ایک منٹ بیٹا، مجھے ذرا بات کرنے نہیں، یہ یقین کریں کہ ان دنوں میں اتنی گرمی پڑی تھی، تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی مہربانی اللہ کی، اللہ کا بڑا کرم ہے، یقین کریں اللہ کا بڑا کرم عزاداروں کے لیے، کہ عزادار آئے حاضری دیتے ہیں۔ یقین کریں کہ محرم کا احترام لازم ہے، میں بار بار اپنی ویڈیو پہ کہتا ہوں محرم کا بہت لازم ہے۔ خدا کا واسطہ آپ لوگ 2 مہینے تو صبر نہیں کر سکتے، لیکن 1 مہینہ تو 10 دن تو آپ صبر کر سکتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے گانے نہ لگائے، میں ابھی بھی دیکھتا ہوں گانے لگے ہوتے ہیں، تھوڑا سا شرم کریں، یہی سمجھیں کہ جب آپ لوگوں کے اپنے گھر میں مرتا ہے کوئی، تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تھوڑا سا احساس کریں۔ یہ تو پورے مسلمانوں کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، جس کو تو اس کام کا پتہ ہے، تکلیف کا پتہ ہے، وہ تو یہ نہیں کرتا۔ بہرحال زینب جی ہاں جی، آپ ٹیوشن سے چھٹی ہو گئی، ٹیوشن سے چھٹی ہو گئی آپ کی۔ ہاں اس پانی میں تو بہت پانی، وہ دیکھیں باہر تک پانی ہے یار، یہ دیکھیں باہر تک پانی۔ Few minutes later. دیکھیں جی ہمارے گھر سے باہر کا دریا ختم ہو چکا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جناب میں جا رہا ہوں جناب، بڑا زبردست موسم ہوا ہے، تو میں اب جا رہا ہوں جناب، تھوڑا سا کام یہ ہے کہ کچھ چیزیں گھر کے لیے لے کے آنی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا آج مجلس میں جانا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر ایک بہت بڑا اہتمام ہے، وہ آپ کو لنگر حسینی جناب، واہ 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 جناب، پیسے کتنے جناب سارا لنگر حسینی آج چلنا ہے جناب، سارا سامان لنگر حسینی میں دینا ہے جناب۔ یہ دیکھیں جی ہمارے گھر آج پھر عسکر آیا ہوا ہے۔ حال عسکر ٹھیک ہے؟ واہ جی واہ، عسکر کو جناب اس لیے بلایا، کل ہے ہمارے گھر ایک نیاز، تو نیاز کے لیے ذرا تھوڑا سا کام شام کروانا تھا، صفائی کروانی تھی، تو جناب کل نیاز ہے، تو عسکر نے جناب بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ کیوں عسکر صبح اوپر سے بھی کار آئے ہو سارا؟ A1 ہو گیا ایسے، اماں جی خوش ہو گئی ہیں، کیا بات، اب عسکر تھک گیا، اب چائے شائے پی رہا، ٹھیک ہے ہاں، اب عسکر چائے شائے پیے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جائے گا اور ہم جائیں گے مجلس میں، ٹھیک ہے نا۔ عسکر جائے کرے گا پھر ریسٹ، سارا دن کا لگا ہوا ہے بیچارہ، واہ جی عسکر کیا بات ہے، چسکی لگا دو ایک طرح۔
نام مولا نام حسین لنگر جاری ہے ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں شروع ہو چکے ہیں بڑی بڑی دور سے بندے مجلس سننے آتے ہیں اور جی مجلس کا اب بچہ ایک پڑھا ہے اس کے بعد جناب مولانا صاحب آ جائیں گے صداقت مومن ہے کہ مومن دی آنک میرے تے پہنچی ہے وہ اپنی میرے کو لا سکتا ہے جس لئے چاہے انشاءاللہ تعالی اللہ پہ آپ کے محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات عباس کی کلائی پکڑی اور فرمایا ہم جا رہے ہیں پل کے اس طرف آپ نے رکنا ہے پل پر ہم جا رہے ہیں حکمت عملی تیار کرنے اور یہ ہمارا حکم ہے کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے یہاں سے کوئی انسان گزر کے ادھر نہ آئے آپ جی ہیں آپ آباد میں بسم اللہ کرتا اچھا چلتی تو اکٹھے لگا بڑی زندگی گزارنے والے باپ کو دیکھا اللہ کرے کوئی سمجھ چاہے ہیں تو میرے پاس لفظ ہیں اللہ آپ کو آباد رکھے کم سن بیٹے نے جنگ کے میدان میں زندگی گزارنے والے باپ کو دیکھا اور بڑا ہی معیاری فکرہ کہا جس سے باپ مطمئن ہو گیا حضرت عباس فرماتے ہیں بابا مطمئن ہو کے جائیے انسان کی کیا جرات آپ کا حکم ہے تو تقدیر نہیں آ سکتی پل کے قریب آ گیا ہے مجھے ممبر کی قسم علی نے اسے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اب یہ فکرہ یاد رکھنے کا ہے اگر کوئی رکھ لے تو انہیں پھر نہیں دیکھا تیسری مرتبہ سر زمین پہ رکھ کے کہا بادشاہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں فوجیں پل کے قریب آ گئی جلال آمیز نظروں سے دیکھ کے فرمایا یاد رکھو ہم فقط یہاں نہیں بیٹھے وہاں بھی ہم ہی کھڑے ہیں اب نہیں بولا وہ نہیں آئے سمجھ جاؤ گے تو اگلے سال تک یاد رہے گا 9 محرم میدان کربلا بادشاہ حسین کا خیمہ ایک صحابی آیا چہرے پہ پریشانی سہما ہوا لہجہ قدموں پہ ہاتھ رکھے بادشاہ دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا کہ بیٹے نے مڑ کے دیکھا اور بڑا ہی عجیب فکرہ فرمایا فرماتے ہیں انہیں جا کے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا آج کے لیے نہیں دل ٹوٹ جائے گا میرا جو فکرہ سمجھا اور نہ بولا چھوڑ دو مسائل پڑھتا کون کون جائے گا پروردگار میں رشتہ دار جائیں گے میرے بھتیجے ہوں گے میرے بھانجے ہوں گے میرے بیٹے ہوں گے میرے بھائی ہوں گے ظاہر ہے پورا خاندان جائے گا اگر وہاں جنگ چھڑ گئی لڑائی ہو گئی تو سب لڑیں گے یہ پروردگار ظاہر ہے بیٹا ہوگا تو وہ لڑے گا بھانجا ہوگا تو وہ لڑے گا بھتیجا ہوگا تو وہ لڑے گا اب یہاں پر فکر سنیے آوازیں کردگار ہیں اے حسین میں پھر پوچھ رہا ہوں علی اکبر لڑے گا
لڑے گا، اون محمد لڑیں گے، قاسم لڑیں گے، عباس پروردگار میرا بھائی ہے، میری کمر کا زور ہے، لڑے گا۔ پھر میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں عباس کو لڑنے نہ دینا۔ فکرہ جو سمجھے اگلے سال تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ پھر میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں عباس کو لڑنے نہیں دینا۔ بار الہ وجہ کیا ہے؟ آواز کردگار ہے، کیونکہ ہم اپنی قوت کو جانتے ہیں، ہم اپنی حضرت عباس کا ایک لقب ہے اقبات اللہ، اللہ کے اشہل نامی راہوار پہ علمدار حسین سوار۔ اشہل کا خط دراز تھا اور ہاشمیوں میں حضرت عباس کا خط بہت دراز تھا، روب و جمال جلال سب علی والا تھا۔ تیار ہو کر اشہل کی زین پر بیٹھے، مر جانا ہے بس اس ایک فکر کی اطاعت چاہتا ہوں، پوری زندگی اطاعت نہ تو کوئی دکھ نہیں۔ چلتے 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 حضرت عباس 9 لاکھ لشکر کے سامنے آئے۔ عین اللہ نے 9 لاکھ کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ عین اللہ، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں جس پر دیواریں بولتی ہیں، پتھر بولتے ہیں، آپ تو پھر عزادار ہیں۔ اشعل نامی راہوار پر علمدار حسین سوار ہوئے، 9 لاکھ کے سامنے آئے۔ عین اللہ کے بیٹے ایک ہی نظر میں 9 لاکھ کو دیکھا۔ 9 لاکھ کے چہرے اتر گئے، دل سہم گئے، خوف طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ 9 لاکھ بھی مر جائیں گے۔ علی کے علی بیٹے نے پہلا فکرہ کہا، میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں۔ ارے آپ مولا آپ کو آباد و شاد حسین آپ کو عزت دے، آپ جی آپ سلام۔ پہلا حملہ کر کے کائنات کو بتایا کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے۔ فکر آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، امام حسن امام حسین آگے بڑے بابا ہمیں بھیجی، فرماتے تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ میں نے کہا میرا کوئی بیٹا، میں بسم اللہ کر میرا کوئی بیٹا، جعفر بن علی، عون بن علی، محمد الفیہ، کسی کو اجازت نہیں ملی۔ دور کھڑے 11 سال کے عباس اس انداز سے انگڑائی لی کہ کمر بند بولنے لگا۔ چلتے چلتے بابا کے قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، بابا اگر کائنات کو بتانا ہے علی بڑا ہو یا چھوٹا، پھر سب سے چھوٹا میں، آج مجھے میدان سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ علی نے عباس کو دیکھا۔ آج سے پہلے میں نے میدان میں بھیجا نہیں، آج سے پہلے تم نے حملہ کیا نہیں، سارے گر میں نے سمجھائے نہیں، تلوار کب کیسے چلانی ہے، کیسے پکڑنی ہے، کیسے سنبھالنی ہے، ڈھال کب کیسے اٹھانی ہے، کیسے روکنے ہیں وار، کیسے نیزہ سنبھالنا ہے، کیسے اچھالنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، سارے گر میں نے نہیں بتائے۔ دشمن مکار بھی ہے، کثیر بھی ہے، تو کم سن بھی ہے، تنہا بھی ہے، بابا ساری باتیں ٹھیک، دنیا جانتی ہے، بیٹا تو تجھ علی کا ہونا۔ یا علی نے بلایا، یہ فکر میرے والد صاحب ہے، اور کیا فکر ہے؟ عباس تو جا رہا ہے پہلی بار دشمن سے لڑنے، میدان جنگ میں پہلی بار حملہ کرنے جا رہا ہے، جانتا ہے لڑنا کیسے۔ بابا تیرا بیٹا ہوں، جانتا سب کچھ، خود بتائیں گے تو زیادہ اطمینان ہو جائے گا۔ اچھا پھر 4 باتیں یاد رکھنا۔ بابا کون سی؟ مٹھیاں بیچ لینا، دانتوں پہ دانت جما لینا، چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو، میں دیکھتا ہوں چپ کون رہتا ہے، بولتا کون ہے۔ دانتوں پہ دانت جما لینا، چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو، حملہ یوں جیسے شیر شکار پہ جاتا ہے، تلوار اس انداز سے چلانی ہے جیسے بجلی چمکتی ہے،
میمنہ میں تلوار چلے میسرہ الٹ جائے، پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے۔ سوال کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے، جب 18 سال کے بیٹے کو 57 برس کا ضعیف اٹھا کے آیا نا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا اپنے جوان نہ مرا، میں نوکر حاضر ہوں، مجھے میدان بھیج، تو حکم کر میدان خالی ہو جائے گا۔ ہر بار جواب تبدیل کر کے دیا۔ جب پہلی بار کہا نا مولا مجھے بھیج، فرماتے ہیں عباس تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں۔ بڑی قبولیت والی مجلس ہے، مولا کی قسم تجھے بھیجو تو بہنوں کو کہاں لے جاؤ؟ خاموش ہو گیا غازی۔ یہ دوسرا فقرہ پڑھنے سے پہلے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو۔ جانتے ہو دوسری بار کب اجازت مانگی؟ جب 70 ٹکڑوں میں عباس کا شاگرد تقسیم ہوا۔ میں جھولی پھیلا کے دعا دوں آپ کو، کتنی دعائیں دوں جو اس فکرے پہ اتنا روئے ہو۔ یہ چاروں طرف کا گریہ بلند ہونا یہ علامت ہے قبولیت کی۔ 70 ٹکڑوں میں عباس کا پیارا شاگرد تقسیم ہوا۔ اللہ اکبر، ٹوٹ کر رویا ابوالفضل العباس، مولا میرا 13 سال کا شاگرد ظالموں نے مل کے مارا ہے، مارا بھی اس انداز میں ہے کہ تقسیم ہو گیا، چننے میں تجھے کافی ٹائم لگ گیا، مولا اب تو مجھے بھیج۔ فکرہ سنیے گا، عباس تجھے نہیں بھیجوں گا۔ کیوں مولا؟ تیری شکل میرے بابا سے ملتی ہے، جب میں تھک جاتا ہوں پھر تجھے دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا بابا میرے ساتھ، میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ عباس تجھے بھیجوں گا تو کسے دیکھوں گا؟ بس دھڑپ کے سامنے ہے، مولا ہم اتنے اجڑ گئے، مولا اب تیرے بچے مارے جائیں اور میں زندہ رہوں، مولا اب تو اجازت دے میں میدان جاؤں، انہیں بتاؤں لڑائی ہوتی کیا ہے۔ مجھے غازی کافی دیر حسین خاموش رہے، آخر غریب زہرا نے جب غازی کا چہرہ دیکھا نا پھر عجیب فکرہ کہا، عباس تو ہے میری فوج کا سالار، جس کا سالار مارا جائے وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ قدموں پر سر مار کے کہتا ہے مولا پھر ایک جواب دے، جن کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر نہ قاسم نہ نہ محمد نہ حبیب نہ عشا۔ جیتے رہو یار، تو میری فوج کا سالار ہے۔ پتہ نہیں دل سے کیا دعا نکلی، اپنے خیمے کی طرف چلے، یا عجیب منظر دیکھا، عجیب 40 پیاسے بچے، درمیان میں بی بی سکینہ، ہاتھوں پہ خالی جام، پتھر کا کلیجہ تیرا بھی نہیں میرا بھی نہیں، جو عزادار بن کے محرم کی 5 کو صرف پرزہ دینے آیا ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں پہ خالی جام، العطش کا نوحہ، یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے منظر دیکھا، 40 پیاسا بچہ العطش العطش العطش، بیٹھ گئے زمین کو گلے میں باہر۔ اللہ کرے یہ فکرہ آپ تک پہنچ جائے تو اول سے آخر ماتم ہو جائے گا۔ پہلا فکرہ معصومہ نے کہا چچا تجھے پتا ہے میرا اصغر اب منہ کھولے تو بند نہیں کرتا، اگر بند کر لے تو کھولتا نہیں ہے، میں بولوں تو مجھے دیکھتا نہیں ہے، پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ چچا پانی کب آئے گا؟ اصغر کو پانی ملے گا یا وہ پیاسا مارا جائے اسے گا؟ حضرت عباس کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں میں، معصومہ کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہوا شبیر کا وفادار بھائی اور رو کے کہا بی بی
मुझे आपका बाबा नहीं जाने दे रहा। कहा अगर बाबा की जमानत मैं लूं, बस यकीन आ गया अब्बास को कि अब मुझे इजाजत मिल जाएगी। कहा अगर इजाजत आप ले दे तो मैं तैयारी करता हूँ। आबादी तू तैयार हो ना? मुझे गाजी की कसम, खोद रखा, तलवार उठाई, जीरा पहनी, कमर बंद बांधा, नेजा उठाया, मशकीजा उठाया, 40 बच्चों के झुरमुट में अकेला अब्बास, साथ सकीना चले हुसैन की तरफ। गरीब ज़हरा की निगाह पड़ी, तड़प के उठा, अब्बास कहाँ की तैयारी है मौला? जी 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 जी, आराम से सुना। 3 मर्तबा शबीर मट्टी पे बैठा, फिर उठा। कहाँ? मौला मख्तल। किसने तैयार कराया? ये फिक्रा मैं दिलों पे लिखना चाहता हूं। किसने तैयार कराया? बादशाह मेरी आकाज़ादी ने, मासूमा बीबी ने। अच्छा अब्बास एक तरफ हो ना। सकीना बेटा मेरे सामने है। जी बाबा। चाचा को आप भेज रही हैं? जी बाबा। बेटा कहाँ भेज रही हैं? दरिया पे। पता है वहां पे कौन है? बाबा कातिल है। तो क्यों भेज रही है? बाबा मेरा भाई प्यासा है। सकीना फिर एक जवाब दे, तेरे भाई का क्या सन है? बाबा 6 महीने इसे भेज रही है, ये किसका भाई है? बाबा ये तेरा भाई है। इसकी उम्र क्या है? कहा 34 साल। सकीना भाई सबको प्यारे होते हैं, सोच के भेज, ये ना हो वापस मेरा भी ना आए, मारा तेरा भी हौसला। हौसला अली की बेटी तड़प के उठी। अम्मा फिजा आवाज अब्बास की है, आयत सवालियों वाली है। अब्बास को अंदर ले आ। गाजी अंदर आया। अब्बास क्या हुआ? बीबी मैं सवाली हूँ, बीबी मैं सवाली हूँ। क्या मांगने आया है? बीबी मौत की इजाजत। क्या मौत की इजाजत? कहाँ? करबला में। क्या मौत की इजाजत? ये फौज क्यों है? कातिल है तेरे भाई के। क्या मांग रहे? मौत की इजाजत। आवाज फिर मैं अली की बेटी हूँ, जैसे भेजू वैसे जाएगा। जिया का दादी जैसे तेरा हुक्म। आवाज ये मुफिजा जाए ऐलान करके कहे, जिस जिसने ज़ैनब को उछलते देखना है मेरे खेमे आए, मैं अब्बास को हौसला। 64 पर्दादार अली की बेटी के खेमे में आई। मिंबर की कसम है, बीबियों ने हाला किया, बीबियों ने मातमी हल्का बनाया। अब्बास जीन पर बैठा। जब अकबर गए थे आवाज आई थी वाह मोहम्मद। जब अकबर गए वाह मोहम्मद। जब कासिम गए वाह हसन। ऐसा कोई मान था अब्बास पर। इधर अब्बास चले, ये 64 बीबियों ने कहा वाह हिजाबा, हाय हमारी चादर। सर झुकाए वो बंदा जिसे अपने मातम ना आया हो। वाह हिजाबा, हाय हमारा बंदा। हौसला हौसला। अपने साहब ने ऐलान किया, जो प्यासे ऐसे लड़ रहे हैं, अगर पानी पहुंच गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबने कहा सामने जाके लड़ने की जरूरत नहीं है। कहा जो छुप के वार करेगा उसे बेतहाशा इनाम दूंगा। हकीम बिन तुफैल ने पहला वार किया। तलवार से अब्बास का दाया बाजू कलम किया। अब तेरी मर्जी रो ना रो, मुझे गाजी के कसम मलाइका से तस्बीह छूटी, हुर्रों के बाल खुले, हुसैन की हौसला। हौसला फिर चल पड़ा है। साले बिन वहाब ने बाएं बाजू पे वार किया, दोनों बाजू जुदा हुए। रोक कहता है सकीना की खैरात।
اصغر کی خیرات. اب جس کے ہاتھ نہ ہو وہ مشق کیسے اٹھائے؟ دہانا منہ میں لیا، کوشش کی سکینہ تک پانی پہنچاؤ. عباس چلا یا تیر اندازوں نے گھیرا، سیدوں سے معافی، عزاداروں سے معافی. ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی دائیں آنکھ میں لگا. اس وقت عرش میں زلزلہ آیا، اس وقت کربلا میں اعلان ہوا عباس حوصلہ. سید زین پہ پھر سن لو، بازو نہیں ہے، مشق ہے سینے کے قریب، آنکھوں میں ہے تیر. مجھے منبر کی قسم کسی نے مشق کا نشانہ بنایا. عباس نے سوچا مشق کو تیر نہ لگے. عباس جھکے مشق پہ، یا ایک ملعون نے لوہے کا وزنی گوز گھما کے عباس کے سر پہ مارا. 4 حصے ہوئے. آواز آئی مولا مولا میرا آخری سلام. لے جی آج جناب مولا غازی عباس کی شہادت پڑھی ہے. اس میں عقیل محسن نقوی نے، کیا ہی بات ہے یار. شہادت پڑھی ہے، میں نے بڑی مشکل سے ویڈیو بنائی ہے، آپ نے سنی ہے تو دل بڑا برداشتہ سا ہو جاتا ہے یار. جب بھی میں مجلس سن کے آتا ہوں میرا دل برداشتہ سا ہو جاتا ہے، تکلیف میں چلا جاتا ہوں. تو یہاں بھی میں کروں گا ولاگ کا اینڈ. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر یہ مجلس اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیے گا. میرے اجازت. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی مجلس کے ساتھ. کل ہمارے گھر انشاءاللہ تعالی ایک نیاز بھی ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.